ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، تو شجرہ نسب کہاں سے آئے گا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ کہانی تھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بہت سے یہودی تھے جو ایمان لے آئے تھے کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، یہودیوں نے، سارے یہودیوں نے نہیں، جنہوں نے جھٹلایا وہ جہنمی ہو گئے۔ رسول اللہ کو جھٹلانے کے بعد اب ان کا دین ان کے کام نہیں آئے گا۔ صرف رسول اللہ کو جھٹلانے سے نہیں، آپ کسی بھی نبی کو جھٹلا دیں، آپ کا دین آپ کے کام نہیں آئے گا، ضائع جائے گا۔ جیسے اب آپ مسلمان ہیں، آپ کہیں جی میں اپنے نبی کو تو مانتا ہوں، میں موسیٰ کو نہیں مانتا، خارج الاسلام، یا میں عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کل انبیاء پر، اور پھر اس بات پر ایمان لانا اشد ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو دروازہ کھلا رہے گا، کل کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کہے گا میں نبی ہوں، آپ مان لیں گے۔ لہٰذا ختم نبوت پر ایمان ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی نبی مان لیں گے نا۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے ما کان محمد ابا احدکم الرجال ولکن خاتم النبیین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور پھر اس کی جگہ کہا کہ ولکن رسول اللہ، لیکن وہ تو رسول اللہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی قرآن کے جو پوشیدہ معنی ہے وہ بیان کروں۔ اب یہاں پر ایک لفظ آپ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، باپ نہیں ہیں، رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کی طرح مرد بھی ان کے غلاموں میں نہیں ہیں، رشتہ باپ کا نہیں رسول کا ہے۔ یہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ باطنی اولاد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ باپ کا رشتہ نہیں ہے، لیکن مرد بہت ہیں جن کے وہ رسول ہیں، مردوں کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے رسول ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کا آنا جانا اب ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہی ہے